جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 31 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کل کیا پڑھا تھا اس درس میں، چھوٹا سا اس کا ایک ریکیپ لے لیتے ہیں. ہم نے کل سلسلہ ترغیب و ترہیب میں پڑھا تھا حیوانات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور محبت کی گواہی دینا، بھیڑیے کا کلام کرنا، ہرنی کا کلام کرنا. پھر ہم نے کچھ اہم نکات پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے علاوہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ اکٹھا نہ چلنے کی تاکید میں کیا حکمت تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا. اور اس کے بعد ہم نے وقت اور حالات کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفری حکمت کے بارے میں پڑھا تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اڑھائی تو اس میں کیا حکمت تھی. آئیے آج ہم اپنا درس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دن، تاریخ اور مہینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا بیت عقبہ کے 2 ماہ چند دن بعد ہوا. بعض نے بیت عقبہ کے 2.5 ماہ بعد کہا ہے، اور بعض نے بیت عقبہ کے 3 ماہ بعد کہا ہے، یا اس کے قریب ماہ ربیع الاول میں جمعرات کے دن ہوا. ایک روایت ہے کہ 2 شنبہ کا دن تھا. ان دونوں روایات میں جمع و تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ مکہ سے نکلنا تو جمعرات کے دن ہوا اور غار ثور سے کوچ کرنا 2 شنبہ کے دن ہوا. اس ہجرت کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو نہ تھا. زیارت یا تفریح. غرض یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات اس نشیبی کھڑکی کی راہ سے نکلے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی. اب تک وہ مکان اور کھڑکی قائم ہے جس کی لوگ زیارت کرتے ہیں. سوال دراصل یہ ہے کہ زیارت کے وقت لوگوں کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ محض تفریح نہ ہو، دنیا میں بھی رفیق، آخرت میں بھی رفیق. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری. جب ابو جہل نے اندر جا کر دیکھا کہ بستر پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. میں تو آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا کہ اس وقت کہاں ہیں. ابو جہل یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف دوڑا، کیونکہ وہ دشمن خدا بھی یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر میں نہیں تو اس وقت صرف اور صرف وہ اپنے رفیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی ہوں گے. یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا میں بھی رفیق رہے اور آخرت میں بھی رفیق ہوں گے. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری. نیکسٹ ہیڈنگ ہے.
جب ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچا اور آواز دی تو بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر تشریف لائیں۔ اس وقت ان کی عمر 8 برس تھی اور ابو جہل 6 فٹ سے بھی زیادہ اونچا ڈیل ڈول والا قد آور آدمی تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اینا ابوکا و اینا رسول اللہ، تمہارے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتی کہ یہ دونوں کہاں ہیں۔ ابو جہل کو غصہ آ گیا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بدبخت ابو جہل نے بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دائیں گال پر تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ بائیں کان کی بالی دور جا گری۔ یہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، جن کی بہادری کی داستان طویل ہے۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تھپڑ سہ گئیں اور راز نبوت نہیں کھولا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کا مواخذہ کریں تو 8 سال کا بچہ موبائل ٹی وی تو چلا سکتا ہے، مگر دین و شریعت کے احکام اور رازداری کا کچھ اسے پتہ نہیں۔ اب ابو جہل بہت پشیمان بھی ہوا کہ بچی پر ہاتھ اٹھایا۔ سب عرب بھی دیکھنے لگے کہ کیسا بدبخت ہے کہ لڑکیوں کو مارتا ہے۔ ابو جہل واپس آیا، دارالندوہ پہنچا اور فوراً میٹنگ بلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے ہیں، اگر وہ مدینہ منورہ کسی بھی طرح پہنچ گئے تو ہماری خیر نہیں، اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش شروع کرنی چاہیے، اور 100 اونٹوں کا اعلان کیا کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائے گا میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ ایک ہیڈنگ ہے ذات النطاقین۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے نہایت سرعت اور جلدی میں سامان سفر تیار کیا۔ ہمارے پاس اس وقت ایسی کوئی ڈوری نہ تھی جس سے زیادہ راہ کو باندھتے۔ عجلت میں حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پٹکا یعنی دوپٹہ اسی کو پھاڑ کر توشہ دان کا دہانہ باندھا اور دوسرے ٹکڑے سے کمر باندھی۔ عرب کی عورتوں کی عادت تھی کہ وہ تہبند کے اوپر کمر باندھتی تھی۔ اسی روز سے بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ذات النطاقین کے نام سے موسوم ہوئی، یعنی 2 کمر بند والی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ایک ٹکڑے سے توشہ دان باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ بند کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ راہ حق کے معاونین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ شامل خدمت نبوت رہا۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا غار میں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرزند ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جوان تھے، دن بھر مکہ کی گلیوں میں گشت کرتے اور رات کو کفار کی خبریں شان نبوت کے سامنے پیش کرتے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے تعلیم۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری عبداللہ بن عریقت دوئلی، جن کے اسلام لانے کا پتہ نہیں چل سکا، ان کو راہبری کے لیے مقرر کیا اجرت پر کہ وہ غیر معروف راستے سے لے جائے۔ عبداللہ بن عریقت اگرچہ مذہباً کافر تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر اعتماد تھا۔ اونٹنیاں اس کے سپرد کی کہ دونوں اونٹنیوں کو لے کر تیسرے دن جبل نور پر حاضر ہو جائے۔ راستہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اور کافر کو مزدوری دے کر ہمراہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر چلے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر قابل اطمینان ہو تو اجرت دے کر اس سے خدمت لینا جائز ہے۔ یہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
مزدور اور اجیر تھا، معاذ اللہ قائد اور امیر نہ تھا۔ مسئلہ، اس حدیث سے کافر کی اجرت اور خدمت کا جواز معلوم ہوا، لیکن کافر اور مشرک کو اپنا قائد اور امیر بنانے کا جواز اس سے کہیں ثابت نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج بھی عرب کے بڑے علماء، اولیاء، اکابرین، شعراء، اہل علم حضرات بہت وثوق سے یہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بغض ہے، وہ غار ثور پر نہیں چڑھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں آزما لو، جس کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھا، تو اس کا غار ثور سے کوئی تعلق نہیں۔ سفر غار ثور۔ ارباب سیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں 5000 درہم رکھا کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے ساتھ لے لیے۔ جب غار کی طرف روانہ ہوئے تو اس یار غار ہمدم و جانثار کی بے تابی اور بے چینی کا عجب حال تھا۔ کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ کبھی آپ آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے تو آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ یہ کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے کندھے پر شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے خون بہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دیکھ کر رو پڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بہت نازک تھا، ریشم کی طرح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایسا ریشم اور کمخواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیاں مبارک تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارکب علی کتفی، آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کی یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا، ابوبکر کو یہ گوارا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر بیٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے۔ یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے کندھے پر شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، کوئی اور شانہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کر غار کے دہانے تک لائے۔ پھر ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، جس کا عنوان ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ جس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی، اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ سفر ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنی کمر کے پٹکے کے 2 ٹکڑے کیے تھے
اور اس کے ایک ٹکڑے سے زیادہ راہ کو باندھنے کا کام لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، اللہ پاک اس نطاق کے بدلے جنت میں 2 نطاق دیں گے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، حتیٰ کہ گھوڑے کی دیکھ بھال بھی خود کرتی تھیں۔ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے خادم عطا کیا تھا۔ بہادری و شجاعت۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ہمت و عظمت کا پیکر تھی۔ حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی کے موقع پر جب حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے سولی پر لٹکا دیا تو وہاں سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ اس وقت وہ نابینا ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، کیا اس شاہ سوار کے اترنے کا وقت ابھی نہیں ہوا؟ حجاج نے کہا کہ تم اس منافق کی بات کر رہی ہو؟ فرمانے لگی، یہ منافق نہیں بلکہ کانا صوامن قوامن برا۔ کہنے لگی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبیلہ ثقیف میں ایک جھوٹا ہوگا اور ایک مفسد۔ جھوٹے کو تو تم دیکھ چکے اور مفسد تم ہو۔ حجاج نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر سے اتارا تو یہودیوں کے قبرستان میں ڈلوا دیا۔ پھر اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ قاصد کے ذریعے کہلوایا کہ آ جاؤ ورنہ بال گھسیٹ کر لائی جاؤ گی، پھر بھی وہ نہ آئیں۔ حجاج خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، دیکھا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم نے اس کی دنیا برباد کی اور اس نے تمہاری آخرت برباد کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 100 سال ہوئی جب ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت نہ تو ان کا کوئی دانت گرا تھا اور نہ ہی عقل میں تغیر آیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حب نبوی اور عشق رسالت کا پیکر تھی۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایسی شان عطا کی تھی۔ یہاں ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،